السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 13واں سبق ہے۔ بہت سارے مسائل اس ہفتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ محمد عمر ممبرا بامبے سے۔ محمد عمر نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ مولانا ہم لوگ ایک فیکٹری میں، ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان وہاں پر ہے، 5 وقت کی نماز بھی وہاں پر ادا کرتے ہیں، بستی سے تھوڑا سا دور ہے، جمعہ کی نماز کے لیے اتنا وقت ملتا نہیں ہے کہ ہم لوگ شہر میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کر سکے، کیونکہ لنچ کا جو ٹائم ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو ہمارے کارخانے میں وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ نماز پڑھانے والا اور خطبہ پڑھنے والا بھی موجود ہے۔ ہمارے بھائی محمد عمر صاحب مسائل نماز جمعہ میں فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 97 کے حوالے سے انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھا ہے۔ آپ کے لکھا ہے کہ اگر وہ کارخانہ اس شہر کے قریب میں ہے، شہر سے لگا ہوا ہے، جس میں جامع مسجد بھی ہے جہاں پہ جمعہ کی نماز وغیرہ ہوتی ہے، اور اسی کے علاوہ جو ہے کارخانہ شہر کے اطراف میں ہی ہے، تو ایسی حالت میں کارخانے کے جو مسلمان ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے نماز جمعہ اسی کارخانے میں ادا کرنا درست ہوگی، کیونکہ نماز جمعہ جیسا کہ شہر میں صحیح ہوتی ہے، اسی طرح سے شہر کے جو متعلقات ہے اس میں بھی صحیح ہے۔ تو آپ کے لیے بھی جتنے بھی وہاں پر مسلمان ہیں وہ کارخانے میں ایک جگہ جمع ہو کر خطبہ دے کر نماز جمعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال محمد فیروز سمستی پور بہار سے، انہوں نے پوچھا ہے مولانا غیروں کی مٹھائی کھانے کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے محمد فیروز صاحب، آپ کا جواب دیا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے ایسے تحفے قبول کرنا جائز ہے جن کا تعلق مذہبی تہواروں سے نہ ہو، جیسے شادی ہے، بیاہ ہے، بچے کی پیدائش ہے، یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے جس میں وہ آپ کو اگر مٹھائیاں دے رہے ہیں، اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں اور آپ کو کھانے کی دعوت کر رہے ہیں، تو بغیر کسی حرج کے ان کے گھر پہ جانا، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کا کھانا کھانا آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ جو مٹھائی بتوں پر چڑھائی گئی ہو، ایسے مٹھائی کو کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، جسے پرشاد کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مٹھائی مورت کے سامنے رکھی گئی ہو اور جس پہ بھجن کیرتن کیا گیا ہو، اور وہ مٹھائی جو تھوڑی تھوڑی تقسیم کی جاتی ہے، بعض جگہوں پر اس طرح کی مٹھائیاں کمپنیوں میں تقسیم ہوتی ہے، کارخانوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے، تو ایسی مٹھائی آپ کے لیے لینا جائز اور حلال نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو لے بھی لیا ہے تو کسی ڈسٹ بین وغیرہ میں لے جا کے پھینک دو، اس لیے کہ قرآن میں صراحتاً اللہ نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن پیک بند اگر مٹھائی کا ڈبہ جو ڈائریکٹ مٹھائی کی دکان سے آیا ہے اور وہ آپ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے لینا حلال ہوگا، جائز ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ محمد رئیس، انہوں نے کویت سے پوچھا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اس کی بجائے میں تسبیح وغیرہ پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی ہمارے محمد رئیس صاحب، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو جس کی وجہ سے آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو قرآن پاک سیکھنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں مختلف علوم ایسے ہیں جس کو سیکھنے کے لیے لوگ بڑی بڑی عمروں میں بھی ITI کالج وغیرہ
جوائن کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہ علوم سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کالجز میں اور یونیورسٹیز کے جو علوم ہیں وہ سکھانے میں 15 اور 20 سال خرچ کر دیتے ہیں، تو قرآن پاک کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ یہ آپ کے ماں باپ کا قصور ہے اور آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے بچپن میں قرآن پاک سیکھنے کی فکر نہیں کی، اور انہوں نے آپ کو انجینئرنگ، ڈاکٹری اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم تو دلا دی اور قرآن نہیں دلایا، جس کا سکھانا ان کے لیے آپ کو سکھانا ان کے لیے فرض تھا۔ خیر، انہوں نے اگر نہیں سکھایا، ابھی بھی آپ کے ہاتھ سے کچھ گیا نہیں، وقت ہے آپ کسی مسجد کے امام صاحب کو پکڑ کر یا کسی مکتب کے معلم صاحب کو پکڑ کر نورانی قاعدہ لے کر ان کے پاس اپنا قرآن درست کرے۔ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں 2 مہینے میں آپ کا نورانی قاعدہ ختم ہو کر تیسرے مہینے سے آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے واقعات میں سنا ہے، کئی ایسے اللہ والے تھے جن کو قرآن پاک حفظ نہیں تھا، اس کا ان کو قلق تھا، بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ انہی میں ہمارے عصر قریب زمانے کے اکابرین میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے تعلق سے میں نے اپنے استاد محترم سے یہ سنا تھا کہ حضرت کو اس بات کا ہمیشہ قلق ہوا کرتا تھا کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تو بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا، اور کچھ 60-65 سال کی عمر جب ان کی پہنچی، اس وقت وہ مکمل حافظ قرآن بن گئے۔ تو اس طریقے سے جب ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بڑی عمر میں قرآن حفظ کر دیا، تو آپ کے لیے قرآن پاک سیکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو اگلا سوال ہے وہ ہے آصف سید بیڑ سے، مہاراشٹرا بیڑ سے آصف سید نے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا، لڑکیوں کو کالج میں پڑھانا کیسا ہے؟ ہمارے شریعت میں درست ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے آصف سید صاحب، چاہے لڑکیوں کو کالج میں پڑھانے کا مسئلہ ہو، چاہے لڑکیوں کے جاب کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے لڑکیوں کے دکان پہ بیٹھنے کا مسئلہ ہو، چاہے لڑکیوں کے بائک چلانے کا مسئلہ ہو یا کار ڈرائیو کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اصل جو بیس ہے، اصل جو بنیاد ہے، اصل جو شریعت کا مزاج ہے وہ ہے پردہ۔ اگر وہ حالت پردہ میں ہے تو پردے کی حالت میں رہ کر اگر کوئی فیمیل یا کوئی لیڈیز ان تمام امور کو انجام دے رہی ہے تو ان کے لیے بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ اگر وہ کالج کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ پورے پردے کے ساتھ اگر وہ بائک چلا رہی ہے، ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ پورے پردے کے ساتھ اگر وہ کار ڈرائیو کر رہی ہے، ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ پورے پردے میں رہ کر اگر وہ دکان چلا رہی ہے تو بھی ان کے لیے جائز ہے، یا گھر میں کوئی مرد وغیرہ اگر نہیں ہے تو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ہمارے فرزند کے ایک ٹیچر ہے جو پچھلے 20 سالوں سے ایک کالج کے پروفیسر ہے، اور 20 سال سے ان کی ہاتھ کی انگلی بھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ پردے میں ہی آتے ہیں اور پردے میں ہی پڑھاتے ہیں اور پردے میں ہی جاتے ہیں۔ تو کالج کے پروفیسر ہونے کے باوجود اگر وہ بہن پورے پردے کا اہتمام کر سکتی ہے، تو ہمارے زمانے میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے والی پرائمری ٹیچرز ہے وہ بھی آرام سے کر سکتی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کی جو چھوٹے موٹے اسکولوں کی ٹیچرز ہوتی ہیں، ان میں کپڑوں کو لے کر کمپٹیشن چلتا ہے، میرا ڈریس کیسا ہے، تیری ساڑی کیسی ہے، تو نے یہ ڈریس جو ہے کہاں سے لے کے آئی، دیکھ بھلا میرے کان میں کے جھمکے برابر دکھ رہے کیا، دیکھ بھلا میرا دوپٹہ صحیح ہے کیا، دیکھ بھلا میری یہ صحیح ہے کیا، وہ صحیح ہے کیا۔ یہ دروازوں میں کھڑے رہ کے کلاسوں کے آدھا گھنٹہ خالی اسی میں ٹائم پاس کرتے۔ اور کچھ ٹیچرنیاں ایسی رہتی، اگر ان کا صبح 7 بجے سے اسکول ہے تو 5 بجے اٹھ کے وہ 5:30 بجے سے میک اپ کرنے میں لگ جاتی، اپنے آنکھوں کو، ناکوں کو، ایسا لگتا ہے جیسا فیشن شو میں یہ وہاں پہ جو ہے اس کو کیٹ واک کرنا ہے جا کے چھوٹے بچوں کے سامنے، ایسا اپنے آپ کو سجا دھجا کے اسکولوں میں پہنچتی ہے۔ اگر اس طریقے کی کوئی لڑکی یا عورت کرتی ہے، حرام اور ناجائز ہے اس کے لیے اس طرح کا امور، کیونکہ شریعت کا اصل مزاج ہے پردہ۔ پردے میں ہے تو جائز ہے، بے پردگی ہے تو جائز نہیں ہے۔
لڑکیوں کے تعلیم میں بھی وہی میں نے جو آپ کو بتایا، اگر پردے میں وہ پڑھ رہی ہے بالکل حلال ہے، جائز ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اکثر مسلمان لڑکیاں یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ گھر سے محلے سے تو برقع پہن کر نکلتی ہے، محلے والوں کو، بستی والوں کو اور بلڈنگ والوں کو اور گھر والوں کو اور گلی والوں کو لگتا ہے ماشاء اللہ شریفہ آپا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور شریف آپا جیسی بس کے اندر بیٹھتے ہیں برقع نکال کے اس کو بیگ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کا اندر کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور بعض لڑکیاں وہ بھی ہوتی ہے کالجوں کے نام پر جو مالوں میں جا کے ٹائم پاس کرتی ہے، گارڈنوں میں جا کے ٹائم پاس کرتی ہے، جو فلموں میں جا کے جو نئی نئی فلمیں آتی ہے وہ فلموں میں جا کے اپنے یار مددگاروں کے ساتھ میں بیٹھ کر ٹائم پاس وہاں پہ جا کر کرتی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کوئی کر رہی ہے، ایسے لڑکی کو تو اسکول میں بھی پڑھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو اصل جو شریعت کا مزاج ہے وہ ہے پردہ، پردے کی حدود میں رہ کر کوئی ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو جائز ہے، ایم ڈی کر رہا ہے تو جائز ہے، ایم ایس کر رہا ہے تو جائز ہے، شریعت نے ناجائز نہیں کہا۔ اصل مزاج پردہ ہے، پردے میں ہے سب جائز ہے، اور بے پردگی میں ہے تو عربی مدرسے میں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اگر بے پردگی کے ساتھ میں وہ جا رہی ہے اور آ رہی ہے تو۔ اصل چیز یاد رکھو پردہ۔ اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ محمد سہیل شیخ، نالا سوپارا، ممبئی۔ یہ نوجوان نے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ہر فیکلٹی کے اندر پہلی کلاس سے میں مطلب فرسٹ ڈویژن سے میں پاس ہوا ہوں، کالج میں بھی میں پہلے نمبر سے پاس ہوا، اس کے علاوہ میں الحمدللہ ابھی بھی انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے مولانا کہ میرے کالج وغیرہ میں جہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ بے پردگی ہے، لڑکیاں بغیر پردے کے، بغیر وہاں تو پردے کا سوال ہی نہیں ہے، سب غیروں کی لڑکیاں ہوں گی۔ تو بولے ایسے وقت میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لڑکیوں پہ نظر پڑی تو اس کے بعد میں ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، پھر وہ آنکھوں میں آدمی ظاہر میں اوپر سے اس کو دیکھتا ہے لیکن دل و دماغ اس کے پورے اندر کے باڈی کو اسکین کرتے رہتا ہے کہ آگے کی چیزیں میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ بیچاروں نے اپنی باتیں بتائی ہوئی ہے سوال کے اندر، تو انہوں نے کہا میرے ذہن و دماغ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، تو ایسے وقت میں کیا کروں اپنے آنکھوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی میرے گھر میں میرے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے، میری بھابھی بھی گھر پہ آنے والی ہے، تو چونکہ ہمارے شریعت میں تو پردہ فرض ہے، چاہے وہ بھابھی ہو یا اجنبی عورت ہو، تو میں اپنے گھر میں اپنے بھابھی کے ساتھ کیسا سلوک کروں اور ان کے ساتھ میں کیسا آؤں، اور میرے کپڑے وغیرہ ان کو دھونے کے لیے دوں یا مت دوں، میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے وہ آپ ذرا میری رہبری فرمائیں۔ بھائی ہمارے محمد سہیل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے تقوی کو سلام کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے 12ویں میں بھی پہلا نمبر لیا اور دوسری پڑھائیوں میں بھی پہلے ڈویژن سے پاس ہوئے۔ آپ کے جیسا کالج اور انجینئرنگ میں پڑھنے والا بچہ اگر اتنے تقوی والا ہے تو ہمارے جیسے مولانا اور مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ اتنا تقوی تو ہمارے اندر بھی نہیں، ہم بھی اتنا نہیں سوچتے کہ پردے کو کس طریقے سے انجام دیا جائے۔ جو ماشاءاللہ آپ کالج میں پڑھ کے سوچ رہے ہیں یہ قابل تعریف بات ہے، یہ آپ کے تقوی کی، اللہ سے ڈر کی نشانی ہے۔ اللہ آپ کے جیسا تقوی ہمارے مسلمان ہر نوجوان میں جو کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی پیدا فرمائیں۔ اب آپ کے مسئلے کا جواب یہ ہے ہمارے محمد سہیل صاحب، پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ آپ جہاں پہ کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں، آپ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، کیونکہ دیکھو لڑکیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے اپنے آپ کو پولے کے بیل کے جیسا سجانا، اور اس کے بعد جان بوجھ کے لڑکوں کے سامنے آنا، ضرورت نہیں بھی رہیں گی تو ان کو بات کرنا، ان کو پوچھنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا زلزلہ دیکھے، میرا جلوہ دیکھے، میرا حلوہ دیکھے، وہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز آتی ہے آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں، مجبوری میں بھی اگر بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچی نظریں رکھ کر ان کے ساتھ میں بات کریں، ان کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ رکھے، پارٹی وغیرہ میں شرکت نہ کرے، کھانے پینے وغیرہ کی لائن سے جو ہوتی ہے چیزیں وہ تمام امور سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے۔
دوسری چیز آپ نے بھابھی کے بارے میں جو پوچھا ہے، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. دیور کے اوپر فرض ہے وہ اپنے بھابھی سے پردہ کرے. چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، اب ہمارے ہندوستان کے اندر ٹی وی سیریل دیکھ کر اور بھابھی دیور کی فلمیں دیکھ کر کے بھابھی کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، ایسے ڈائلاگ سن سن کے ہمارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ بھابھی جو ہے واقعی میں بھی ماں کے درجے میں ہے، کیا معلوم. لیکن اسلام نے بھابھی کو بھی نامحرم کہا ہے. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. اس عورت سے آپ کا پردہ کرنا فرض ہے اور اس عورت کا بھی آپ سے پردہ کرنا فرض ہے. آپ جب گھر میں جائے اپنی نظروں کو نیچی رکھے، نظریں ملا کے آپ اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، اپنی خالہ سے، اپنی محرمات سے بات کر سکتے ہیں. بھابھی کے سامنے آپ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ان سے بھی پردہ ضروری ہے. کپڑے وغیرہ اگر وہ بشاشت سے آپ کے دھو رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ان کو روک نہیں سکتے. لیکن بالجبر آپ ان کے اوپر یہ احکام تھوپ نہیں سکتے، آپ کے گھر والے وغیرہ کہ ہمارے پورے گھر کے کپڑے دھونا پڑیں گے یا پورے گھر کا کام کرنا پڑے گا. تو یہ تمام ہمارے شریعت کے امور ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور بھائی دیکھو، جن جن لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جو فون پہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ درخواست کروں گا وہ صرف عشاء کی نماز کے بعد فون کریں. میرے پاس میں دن میں 1 منٹ بھی فارغ اور خالی نہیں ہوتا ہے. میری جو ٹائمنگ کی سیٹنگ ہے، جو لوگ مجھے فزیکل اور پریکٹیکل جانتے ہیں ان کو معلوم ہے میری اوقات کی کیسی پابندی ہے بول کے. اس کے لیے میرے پاس دن میں اگر آپ فون لگائیں گے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ میں ریسیو نہیں کر سکتا ہوں، اور ریسیو بھی کر لوں تو اطمینان سے بات نہیں ہو سکتی ہے. عشاء بعد فون کریں، انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب ملے گا. یا پھر آواز آپ کا ریکارڈ کر کے مجھے وہ میسج آپ چھوڑ دیں. میں انشاءاللہ ہر اتوار کو جو ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا ہوا ہے آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا، اس کے اندر ہم آپ کا جواب حوالے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پہنچا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.